علامہ صاحب ایک روز ہمارے پاس یہاں پہ کویشچنز آتے ہیں، بہت سوالات آتے ہیں کہ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے یہ جو وبا پھیلی ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی صحت کے بہت سے مسائل رہتے ہیں، تو ہمیں مجھے یاد ہے کہ شاید ہمارے پاس کچھ پڑھنے کے لیے تھا، اگر جی ہم جی کچھ وقت ہمیں مل جائے، کیونکہ ہر اگر روز ہم چاہتے ہیں اس کو پڑھنا لیکن وقت نہیں مل پا رہا، اور لوگوں کے بہت سے سوال ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم آپ فون کالز بھی لیں گے. جی آپ علامہ صاحب. فرمائیں تو میں ہم تمام سامعین اور ناظرین کے لیے ایک تحفہ، ایک ہدیہ، جی بالکل، بسم وہ اللہ. یہ کہ صحیفہ سجادیہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، 57 دعائیں حضرت کی ہیں. بہت مختصر سرچ کر رہا ہوں تعارفی طور پر، اور مجھے بڑا سرور محسوس ہوا جب سبھی بھائی ڈاکٹر صاحب مکۃ المکرمہ میں ایک کتاب فروشی پر، ایک کتاب بک اسٹال پر کتاب جہاں بک رہی ہوتی ہیں، دینی کتابیں زیادہ تر مکہ و مدینہ میں آپ کو ملیں گی، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ خود مکہ سے چھپی ہوئی صحیفہ سجادیہ میں لے کر آیا. یعنی مکۃ المکرمہ حرم کی طرف سے چھاپی گئی تھی، اور امام زین العابدین کی تمام دعائیں وہی دعائیں جو دعائیں ہیں، یعنی صحیفہ سجادیہ دو طرح کی نہیں ہے. مجھے ایک اہل سنت عالم دین نے ایک فضائی سفر کے درمیان مجھ سے کہا کہ اس کی سند کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے، تو الحمدللہ نجف اشرف سے اور قم میں سند ادعیاء امام زین العابدین پر جو دعائیں ہیں ان پر کام بھی ہو چکا ہے، اور سند پر بھی بحث ہو چکی ہے کہ اس کی سندیں بھی مکمل ہیں. تو اس صحیفہ سجادیہ میں جو دعا وباؤں سے متعلق ہے امام زین العابدین کی، وہ 7ویں دعائیں. خوش رہیے. جی علامہ صاحب، آئی تھنک کہ ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کافی لوگ یہ بار بار جاننا چاہ رہے جی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کا آغاز ہو رہا ہے، یا من تحل بہ عقد المکارہ، اے وہ جس کے ذریعے مصیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں، اے وہ جس کے باعث سختیوں کے دھارے کن پڑ جاتے ہیں، سبحان اللہ. اے وہ جس سے تنگی و دشواری سے وسعت و فراغی کی آسائش کی طرف لے جانے کی التجا کی جاتی ہے. تو وہ ہے کہ تیری قدرت کے آگے دشواریاں آسان ہو گئیں، بے شک اور تیرے لطف سے سلسلہ اسباب برقرار رہا، بے شک اور تیری قدرت سے قضا کا نفاذ ہوا، اور تمام چیزیں تیرے ارادے کے رخ پر گامزن ہیں. بے شک وہ بن کہے تیری مشیت کے پابند ہیں، اور بن روکے خود ہی تیرے ارادے سے رکی ہوئی ہیں. مشکلات میں تجھے ہی پکارا جاتا ہے، بے شک اور بلیات میں تو ہی جائے پناہ ہے. بے شک ان میں سے کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی مگر جسے تو ٹال دے، بے شک اور کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تو حل کر دے. بے شک بے شک پروردگارا، مجھ پر ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے جس کی سنگینی نے مجھے گراں بار کر دیا ہے. وہ ایسی آفت آ پڑی ہے جس سے میری قوت برداشت عاجز ہو چکی ہے. تو نے اپنی قدرت سے اس مصیبت کو مجھ پہ وارد کیا ہے، اور اپنے اقتدار سے میری طرف متوجہ کیا ہے. تو جسے وارد کرے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اور جسے تو متوجہ کرے اسے کوئی پلٹانے والا نہیں، سبحان اللہ. اور جسے تو کھولے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے تو دشوار بنائے اسے کوئی آسان کرنے والا نہیں، اور جسے تو نظر انداز کرے اسے کوئی مدد کرنے والا نہیں. بس رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور اپنا کرم فرما، اے میرے پالنے والے، میرے لیے آسائش کا دروازہ کھول دے، اور اپنی قدرت اور توانائی سے غم و اندوہ کے زور توڑ دے، اور میرے اس شکوے کو پیش نظر اور میرے اس شکوے کے پیش نظر اپنی نگاہ کرم کا رخ میری طرف موڑ دے، اور میری حاجت کو پورا کر کے شیرینی احسان سے مجھے لذت اندوز فرما، اور اپنی طرف سے رحمت اور خوشگوار آسودگی مرحمت فرما، اور میرے لیے اپنے لطف خاص سے جلد چھٹکارے کی راہ پیدا کر، اور اس غم و اندوہ کی وجہ سے اپنے فرائض کی پابندی، مستحبات کی بجاوری سے غفلت میں نہ ڈال دے، کیونکہ میں اس مصیبت کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہوں، اور اس حادثے کے ٹوٹ جانے سے دل رنج و اندوہ سے بھر گیا ہے. جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس کے دور کرنے، اور جس بلا میں پھنسا ہوا ہوں اسے نکالنے پر تو ہی قادر ہے. لہٰذا اپنی قدرت کو میرے حق میں کار فرما کر، اگرچہ تیری طرف سے میں اس کا سزاوار نہ قرار پا سکوں. اے عرش عظیم کے مالک، پس تو قادر ہے، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے. سبحان اللہ. آمین یا الہی، آمین یا رب العالمین. اور علامہ صاحب کیا خوبصورتی ہے ماشاءاللہ. یہ وقت کے حساب سے لگ رہا ہے کہ ابھی اس وقت کی دعا ہے. جی، اور آئی تھنک یہ بڑا ایک ضروری ہے کہ اس دعا کو عام بھی کیا جائے اور اس کو اس طریقے سے پڑھا جی. ہم نے جائے. کوشش کی کہ اس کے عربی کے کلمات جو حضرت کے اپنے الفاظ ہیں وہ ہم نہیں دہرائے، کیونکہ ترجمہ
सामीन सुने और उसको समझें और अल्लाह के हुजूर मुनाजात। मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूँ कि आइम्मा अहले बैत ख़ुद अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो जहाँ का वजूद नाज़नीन, जब हम रियाज़त और मेहनत करें और तक़वा परहेज़गारी अपना लें तो हमें इल्हामी कैफ़ियत हासिल हो जाती हैं, मुकाशिफ़ात औलिया इलाही को हासिल हो जाते हैं। तो ये घराना जिनके लिए मुसल्लम है कि ये अल्लाह के मुक़र्रबीन में से हैं, बेशक। और जब अल्लाह के मुक़र्रबीन में से हैं तो इनकी ज़बान पे जो हिकमतें जारी होती हैं, इनकी ज़बान पे जो कलिमात जारी होते हैं वो इल्हामी होते हैं। ठीक।